بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، کل قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی اور آج 28ویں تراویح ہے. کل 28واں روزہ ہوگا اور پرسوں 29واں روزہ ہوگا اور اس کا امکان 29 تاریخ کو رہا کرتا ہے کہ چاند اگلے مہینے کا نظر آ جائے. بہرحال 1-2 دن رمضان المبارک کے اور رہ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے جتنا بھی ہم تعلق مضبوط کر سکیں اس ماہ سیام میں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد پھر 11 مہینے ہی کے بعد میسر ہوگا، جس میں فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جن لوگوں نے اپنے دامنوں کو نیکیوں سے بھر لیا، اللہ سے تعلق مضبوط کر کے روزوں کو حد الامکان تقوی والی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے رکھ کر کے تراویح کی نماز میں حضور قلبی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اور خیر خیرات کر کے زکوٰۃ اور صدقات اور غریبوں، بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد کر کے اپنے اندر مواسات غمخواری کی عادت پیدا کی، وہ بہت اللہ کی برگزیدہ بنتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. آج تراویح کے اندر سورتوں کی تلاوت کی گئی. یہ وہ سورتیں ہیں جو عام طور پر نماز میں پڑھی جاتی ہیں. بچپن میں ہم نے ان سورتوں کو پڑھا. جب نورانی قاعدہ یا یسمع القرآن یا قاعدہ بغدادی ختم کر لیا جاتا ہے تو پہلے ان سورتوں کو پڑھایا جاتا ہے، خواہ وہ کسی حافظ کے پاس پڑھا جائے یا پرانے طرز پر کسی ملانی کے پاس پڑھا جائے. بہرحال یہ سورتیں بچپن سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور امام سے اکثر مغرب کی نماز کے اندر سنا کرتے ہیں. ان سورتوں میں 3 سورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جن میں ایک سورت ہے سورۃ العصر، دوسری سورت ہے سورۃ الکوثر اور تیسری سورت ہے سورۃ الاخلاص. تینوں سورتیں بہت مختصر ہیں. تو جب بھی ان کی تلاوت کی جائے تو پہلی رکعت بڑی ہونا چاہیے اور دوسری رکعت میں پھر سورہ عصر پڑھ لی جائے. پہلی رکعت میں ارأیت الذی پڑھ لی جائے، دوسرے میں انا اعطینا پڑھ لیا جائے. پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھ لیا جائے اور دوسری سورت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیا جائے. اسی طریقے سے جو سورتیں قرآن کریم میں جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے. مگر اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الکوثر پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے. ایسا کرنا جان بوجھ کر اگر کرتا ہے تو مکروہ عمل ہے. اور اگر بھولے سے ایسا ہوا پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی، دوسرے میں بھولے سے انا اعطینا پڑھ لی تو اس سے نماز خراب نہیں ہوگی. بعض لوگ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بحث کرنے لگتے ہیں، بلکہ بعض لوگ ایسی شدت اختیار کرتے ہیں کہتے ہیں نماز دھو رہا ہو، نماز ہوئی نہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایسا مسئلہ نہیں جس سے نماز نہیں ہوگی. نماز تو اس وقت نہیں ہوگی جبکہ قرآن کریم پڑھا ہی نہیں جائے. قرآن کریم کا نماز میں پڑھنا فرض ہے. سورہ فاتحہ کا قرآن کریم، سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے. اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت یعنی سورت کا ملانا، ایک سورت کا ملانا، بڑی ایک آیت کا ملانا یا چھوٹی 3 آیتوں کا ملانا یہ واجب ہے. تو اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت نہیں ملائی تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے. یا کسی شخص نے سورت کو ملائی لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ بھی واجب ترک ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جائے گا.
تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بہرحال پہلی سورت جو ان سورتوں میں چھوٹی سورت کہلاتی ہے وہ سورۃ العصر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، عصر کہتے ہیں زمانے کو. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. والعصر اس میں واو قسمیہ ہے، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان ہم جانتے ہیں خسر خسارے سے ہے. انا کے معنی عربی میں بے شک کیا آتا ہے؟ بے شک انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر 4 قسم کے لوگ نقصان میں نہیں ہیں، خسارے میں نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ مگر وہ جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا، الا کے معنی آتے ہیں عربی میں مگر. الذین جو آمنوا ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ جو جنہوں نے نیک کام کیے. عملوا الصالحات کے معنی آتے ہیں جس نے نیک صالح عمل کیے. وتواصوا بالحق، وصیت سے یہ تواصل ہے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. کائی کی وصیت کرنا؟ بالحق، حق بات کی. وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا. وتواصوا بالصبر، اور آپس کے اندر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. یہ 4 صفات جن میں ہیں ایمان کی صفت، اعمال صالحہ کی صفت، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنے کی صفت، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے کی صفت. یہ 4 صفات جن میں موجود ہیں وہ سراسر فائدے ہی فائدے میں ہیں. باقی سارے انسان گھاٹے میں ہیں. جو ایمان نہیں لا رہے وہ بھی گھاٹے میں ہیں، جو نیک اعمال نہیں کر رہے وہ بھی گھاٹے میں ہیں، جو حق کی تلقین نہیں کر رہے وہ بھی گھاٹے میں ہیں، جو صبر سے کام نہیں لے رہے وہ بھی گھاٹے میں ہیں. دوسری سورت ان سورتوں میں جو چھوٹی سورت کہلاتی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. ملائیں گے تو انا اعطیناک الکوثر پڑھیں گے، لیکن عربی کے اعتبار سے انا اعطیناک الکوثر یہ ہے صحیح لفظ. انا کے معنی آتے ہیں بے شک، جیسے ان الانسان میں بتایا میں نے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی. کوثر اس کے مختلف معانی ہمارے علماء نے بیان فرمائے. کوثر خیر کثیر کو بھی کہا جاتا ہے، بہت زیادہ بھلائی. اور کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے. اور قیامت کے دن جس حوض پر حضور علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو اس حوض سے سیراب کریں گے، اس کو بھی کوثر کہا جاتا ہے، حوض کوثر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. فصلی یہ فعل امر ہے عربی کے اعتبار سے، نماز پڑھیے. لربک کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. معلوم ہوا نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تمام عبادات اللہ ہی کے لیے ہے. اگر ان عبادات میں ہم کسی دوسرے کو شریک کر لیں گے تو پھر وہ عبادت غیر اللہ کے لیے ہو جائے گی، اور جو غیر اللہ کے لیے عبادت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عبادت سے کوئی تعلق نہیں. تو فصلی لربک، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وانحر، نحر ینحر، نحرن کے معنی آتے ہیں اونٹ ذبح کرنا، چونکہ عرب کے اندر اونٹ بہت کثرت سے پائے جاتے تھے اور قربانی عام طور پر وہاں پر اونٹ ہی کی ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں تو بکرے کی ہوتی ہے، بھیڑ کی ہوتی ہے. یہ ان جانوروں کو ذبح کرنا کہا جاتا ہے، ذبح. اور اونٹ
چاہتا ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. تیسری سورت سورۃ الاخلاص، وہ عام طور پر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اور بہت اس کی فضیلت ہے. 1/3 قرآن کے برابر اس کو کہا گیا ہے. جس نے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لی 1/3 قرآن کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس لیے اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرنا چاہیے، ثواب پہنچانا چاہیے. بہت مختصر سورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ فجر کی سنتوں میں ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. فجر کی سنتیں جلدی پڑھنا چاہیے، مختصر پڑھنا چاہیے. اور ان 2 سنتوں کی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرُكْهُمَا وَلَوْ تَرَدَتْهُمُ الْخَيْلُ، ان 2 سنتوں کو مت چھوڑنا اگرچہ تمہیں گھوڑے روک دیں، تمہارے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور وہ تمہیں کچل دیں، تب بھی ان سنتوں کا اہتمام کرنا. اس لیے فجر کی سنتوں کے بارے میں ہمارے فقہا نے مسئلہ کے احناف میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایسے وقت میں ہم مسجد میں پہنچے فجر میں کہ جماعت شروع ہو چکی ہے تو اگر ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم نے 2 سنتیں پڑھی تب بھی ہم دوسری رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائیں گے تو پہلے 2 سنتیں پڑھنا چاہیے پھر جماعت میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے اگر جماعت خانے میں نماز ہو رہی ہے تو سنتوں کی نیت جماعت خانے میں نہیں باندھنا چاہیے، صحن میں پڑھنا چاہیے. صحن میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو پھر جماعت خانے میں پڑھیں یا سیدری میں پڑھیں، یہاں تک کہ دروازے پر پڑھیں. یہ مکروہ عمل ہے کہ جس جگہ نماز ہو رہی ہے وہیں پر ہم سنتوں کی نیت باندھ لیں. یہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد کا مسئلہ ہے. جماعت سے پہلے آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کھڑی ہو گئی، اب امام نے قراءت شروع کر دی، صفیں بن گئی، اب آپ سنتوں کی نیت باندھ رہے ہیں تو آپ کو ایسی جگہ پر سنتیں پڑھنا چاہیے جو علیحدہ حصہ ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پر مسجد کا ایک حصہ شمار نہیں ہوگا. صحن ایک حصہ ہے، جماعت خانہ ایک حصہ ہے، سیدریاں ایک حصہ ہے. بہرحال اور ان سنتوں کو جلدی پڑھنا چاہیے. حضور علیہ السلام کو صحابہ فرماتے ہیں فجر کی اتنی سنتیں اتنی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی. تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھیں. تو قل ھو اللہ یہ قرآن کریم کی جامع سورتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قال یقول قولا سے عربی میں یہ فعل امر ہے. قل کہیے، کیا کہیے؟ اللہ احد هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت نہ بندگی کی ضرورت ہے. ارے اس کے تو ایسی مخلوق فرشتوں کی شکل میں آسمانوں پر موجود ہے. حدیث میں آتا ہے ایک بالشت بھی جگہ آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، بندوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے، ان کی فرما برداریوں سے بے نیاز ہے. حدیث میں آتا ہے اگر روئے زمین کے سارے انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر جائے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور روئے زمین کے سارے انسان اگر فرما بردار بن جائیں اللہ کی عبادت کرنے لگے تو یہ خیال نہ کیا جائے کہ ہماری عبادت کرنے سے اللہ کی شان بڑھ جائے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد.
لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، فرد ہے، احد ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آج میں نے یہ تین صورتیں ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی، ترجمے میں بھی دیکھ لینا چاہیے، کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کا مطلب، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سے خاص شغف اور اشتغال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا آج تو سب خوش ہیں نا ماشاء اللہ، وہ جلدی پڑھا دی میں نے، ہاں ارے کبھی تو کچھ ہو جائے گا بھائی۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم